نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انسان کی بھوک کا اور انسان کے سیکس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ بہت سارے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بچے پریشان ہیں اپنے سیکشول معاملات کی وجہ سے، اور اس کی وجہ بنتی ہے انسان کی اپنے کھانے پینے کی روٹین۔ اب اگر ہم سیکس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بھوک کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کسی انسان کی بھوک اچھی نہیں تو اس کا سیکس کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیکس کا تعلق انسان کی بھوک کے ساتھ بہت گہرا ریلیشن ہے ان دونوں کا آپس میں۔ اگر کسی انسان کی ظاہری بھوک اچھی نہیں تو انسان کی اندرونی بھوک کا نظام بھی اچھا نہیں۔ اب اندرونی بھوک سے مطلب وہ خواہشات جو انسان کو اللہ پاک نے ایک مرد اور عورت کی صورت میں دونوں کا آپس میں ریلیشن رکھا۔ جب آپ کے کھانے پینے کی روٹین ڈسٹرب ہوگی تو آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن ظاہر ہوگا اور آپ کے جسم میں تھکن اود آئے گی۔ جب جسم میں تھکن بڑھتی جائے گی تو تھکن بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا سیکشل نظام بری طرح ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ انسان کے جسم میں اللہ پاک نے جو کوالٹی رکھی ہے مرد کے لیے اسپیشل، کہ جس کا اعضائے تناسل ہے، اعضائے تناسل کے اندر نہ کوئی ہڈی ہے، نہ اس کے اندر کچھ اور ایسی چیز ہے کہ جس کو سٹینڈ اپ کرنے کا باعث بنے۔ صرف اور صرف اسی طرح ممکن ہے کہ انسان کے پٹھے اتنے مضبوط ہوں، اتنے طاقتور ہوں، جس کی طاقت کے بلبوتے پہ یہ سارا سسٹم اللہ پاک نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر ہم بھوک کے اوپر دیکھتے ہیں تو ایک مزدور آدمی کو لیں، اس کی بھوک کتنی شاندار ہوتی ہے کہ وہ صبح اگر ناشتہ کرتا ہے تو دوپہر تک اس کا کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ دوپہر کو کھانا کھاتا ہے تو شام تک اس کا کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم کی ورکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی انسان کی ہارڈ ورکنگ ہوگی اتنا ہی انسان کا نظام انہضام بہتر ہوگا کہ آپ کوئی بھی چیز کھا لیں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رک جائے۔ نقصان کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کہاں سے شروعات ہوتی ہیں کہ ہماری بھوک ڈسٹرب ہونا شروع ہوتی ہے، کہ ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں، کیلوریز زیادہ لیتے ہیں، جبکہ ہمارے جسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے جسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہم نے صرف بیٹھنا ہوتا ہے، تو بیٹھنے کے لیے تو اتنی خوراک چاہیے کہ جتنی تھوڑی سی وہ ہضم کر لے اور ایزی اس کو تو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن جب آپ ایسی حالت میں کہ جب آپ کے پاس آرٹیفیشل بھوک موجود ہے، یاد رکھیں کہ جو انسان کی اوریجنل بھوک ہے اور آرٹیفیشل بھوک ہے، ان دونوں میں بڑا فاصلہ ہے، دونوں بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اب دونوں کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اوریجنل بھوک اور آرٹیفیشل بھوک دونوں میں فرق کیا ہے، تو آپ آرٹیفیشل بھوک کو لیں کہ اگر انسان کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد یا ناشتہ کرنے کے بعد ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد، 2.5 گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ بھوک لگتی ہے، تو یہ آرٹیفیشل بھوک ہوگی، نہ کہ یہ بھوک وہ ہے جو انسانی جسم کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھے۔ اب اگر آپ کے پاس بھوک اچھی ہے اور آپ کا نظام انہضام بہتر ہے اور آپ کی اوریجنل بھوک ہے، تو اوریجنل بھوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم کے لیے جب کھانا کھا لیا یا ناشتہ کر لیا تو پھر آپ کو 7 گھنٹے تک دوبارہ بھوک نہیں لگنی چاہیے، اور آپ کا نظام انہضام اپنے لیول کے اوپر کام کرتا رہے جو اللہ رب العزت نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے۔ کیونکہ جب ہم خوراک چباتے ہیں تو چبانے کے ساتھ جب لباب دہن شامل ہوتا ہے تو سب سے پہلا ہضم تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جب ہم اپنے دانتوں کے ذریعے خوراک کو لیکوڈ کر کے اپنے سٹمک میں اتارتے ہیں۔ معدے کے اندر پہنچتے ہی نظام انہضام دوسرا نظام شروع ہو جاتا ہے جو کیلوس اور کیموس کو الگ کرنے کا سبب بنتا ہے، اور یہاں سے پھر جو خوراک ٹرانسفر ہوتی ہے چھوٹی آنتوں میں پہنچتی ہے، تو اس کے اندر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہمارا پتا وہ اس کے اندر اپنا محلول گرانے کے بعد، اپنا جو رطوبت ہے وہ گرانے کے بعد اس میں سے باقی چیزوں کو نکال کے انسان کے جگر کے پاس پہنچا دیتا ہے۔
اب یہ ایک پروسیس ہے ہماری بھوک کا، جو صحیح والی بھوک ہے، اوریجنل بھوک ہے، لیکن اگر ہم کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد یا 2.5 گھنٹے کے بعد ہم پھر بھوک محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو واللہ یقین کیجئے گا کہ یہ بھوک نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں جول بکر، بیل کی بھوک، بھی کھاتے جاؤ لیکن اس سے انسان کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العزت نے تمام چیزیں ایک مقصد کے تحت بنائی ہیں، اس نے یہ کائنات بھی ایک قانون اور ایک مقصد کے تحت بنائی، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کو اگر بنایا تو اس کے اندر کے سسٹم کو بھی وہ بیلنس نہ بناتا؟ لیکن جب ہمارا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال لے لیں کہ جن چیزوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے استعمال نہیں فرمایا ان چیزوں کا ہم استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری بھوک کا متاثر ہونے کا سسٹم شروع ہوتا ہے اور نظام انہضام کے متاثر ہونے کا نظام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سیکس کی بھوک اچھی ہو اور آپ بستر کے اندر آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اپنی وائف کے ساتھ آپ کو ایک اچھا ٹائم گزارنے کا موقع ملے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنی بھوک کو بہت اچھا بنانا ہوگا اور اتنا بہتر بنانا ہوگا کہ آپ کو بھوک لگے اور اس کا ہاضمہ ہونے کے بعد آپ کے پیٹ میں گیس پیدا نہ ہو، آپ کو قبض جیسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کے جسم کے اندر تھکن نہ آئے، تو یہ چیز ہے جو صحیح بھوک کی علامت ہے کہ جو آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دے گی، آپ کو انزائٹی، چڑچڑاپن ایسی کیفیت میں نہیں جانے دے گی۔ یاد رکھیں کہ جتنی بھوک آپ کی اچھی ہوگی اتنا آپ کا سیکشل نظام بھی اللہ پاک نے بہتر بنایا ہوگا، اور جتنی آپ کی بھوک ڈسٹرب ہوگی یا آپ کی آرٹیفیشل بھوک ہوگی تو آرٹیفیشل بھوک میں سب سے زیادہ نقصان یہ پہنچتا ہے کہ انسان ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو انسان کے لیے نقصان کا موجب ہوتی ہیں۔ جیسے اگر آرٹیفیشل بھوک ہے جو بار بار طلب ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو کھانے پینے کی روٹین کے ساتھ ساتھ اس کے سیکشل نظام بھی گڑبڑ ہو رہا ہے اور انسان کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر اس کی طلب بڑھتی ہے، یاد رکھیں یہ طلب انسان کے اندر کمزوری لانے کا سبب بنے گی اور انسان کو ڈسٹرب کرنے کا سبب بنے گی اور انسان کی طبیعت میں انزائٹی اور چڑچڑاپن جیسی چیزوں کو سامنے لانے کا سبب بنے گی، کیونکہ جو اوریجنل بھوک ہے اس کے اندر جب انسان ایک دفعہ کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ شکم سیر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور دوبارہ کھانے کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم آرٹیفیشل بھوک کی بات کریں تو ایک انسان کھانا کھانے کے بعد بھی 2 گھنٹے کے بعد پھر کھانے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ ہوس ہے اور ہوس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ دلوں کا چین میرے اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اگر ہم فاقہ کریں گے تو ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ جس میں اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، تو روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف کھجور سے روزہ رکھیں اور کھجور سے ہی روزہ افطار کریں، صبح کے ٹائم بھی نیم گرم پانی کا استعمال کریں اور افطاری میں بھی نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ تو ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی خواہشات کو لگام دینے میں آپ کو بہت زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ آسانی کے ساتھ اپنی خواہشات کے اوپر قابو پا لیں گے۔ یاد رکھیں خواہشات کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے ضروری ہے یا اس کی اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اٹیچ کر لیں، اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ اٹیچ ہونا اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک آپ اپنی خواہشات کو لگام نہیں دیتے اور آپ اپنی خواہشات کو کچلتے نہیں، کیونکہ خواہشات ہر انسان میں پیدا ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس پہ عمل کر لیتے ہیں اور کچھ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جیسے ایک ناجائز خواہش ہے وہ تو ناجائز ہے ہی ہے، لیکن ایک جائز خواہش ہے تو اگر جائز خواہش کو بھی انسان دبا لیتا ہے اور اس کو وہ اگنور کر دیتا ہے، اور صرف اس لیے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو سکے اور اس کی بارگاہ میں پیش ہو سکے، تو اس کے لیے جو ہمیں طریقہ سکھلایا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہی سکھلایا گیا کہ ہمیں اپنے کھانے پینے پہ، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا کچھ آتا تھا، چاہے وہ پیسے کی صورت میں، چاہے وہ اناج کی صورت میں، چاہے وہ مال غنیمت کی صورت میں، جتنا کچھ آتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔
آپ یہاں سے دیکھیں کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی ہوس ہوتی تو وہ ہمیں ترغیب دیتے، یا اس کا کچھ فائدہ ہوتا تو وہ ہمیں ترغیب دیتے کہ آپ روٹی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات کی ترغیب دی کہ آپ فاقہ کریں، آپ روزہ رکھیں، اور روزے سے بہترین فاقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم روزے کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں پائے، ہم روزے کی صحیح جو روح ہے اس کو نہیں حاصل کر پائے، اور ہم صرف ایک فرض پورا کرتے ہیں، اور جب ہم سحری کرتے ہیں تب بھی ہم اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں تب بھی اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ روزے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جتنے گندے مواد ہیں، جتنی غلاظتیں ہیں، وہ سب کی سب تحلیل ہو جائیں۔ یہ تھا ہمارا موضوع بھوک کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ بھوک جتنی اچھی ہوگی اتنا آپ کا سیکس بھی اچھا ہوگا، اور اتنا ہی آپ کا مزاج بھی اچھا ہوگا، اور آپ بیلنس رہو گے۔ جبکہ اگر آپ کی بھوک بیلنس نہیں رہے گی تو آپ کا سیکس بھی نقصان میں جائے گا، اور اس سے آپ کی طبیعت میں چڑچڑے پن میں اضافہ ہوگا۔ میں نے بہت سارے گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے صرف اور صرف اس زبان کی وجہ سے، کیونکہ انسان صرف دوائی کھانا چاہتا ہے اور وہ پرہیز نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ سب کا سب ہماری خوراک کے اندر رکھا ہوا ہے، صرف ہمیں پازیٹیو وے پہ چلنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔